وہ عالم جو رب کو پہچان لے اور اپنی حالت کو دیکھ لے، اب اگر وہ سوچے کہ میرے رب کی عطا کس قدر ہے اور اس کی نظر مجھ سے ہٹ گئی تو میں کہاں جاؤں گا، یہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن ہے جو بندے کو ہر وقت اللہ کے قریب بھی کرتا ہے، امید بھی دلاتا ہے اور خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ تکبر کم خطرناک ہے جس میں آدمی ایسے کر کے چلتا ہے، وہ تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے جو عاجزی کی شکل میں آئے کہ بندہ سلام تو ایسے ایسے لیتا پھرے لیکن دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ تو سارے چریے ہیں، اصل تو مجھے مل گیا ہے جو مل گیا ہے۔ وہ تکبر کا علاج نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کرام کی نمایاں شان یہ بیان کی ہے کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور قرآن مجید کی پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ قرآن مجید کہتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد تقوی کی معراج پر ہیں، اس لیے قرآن مجید انہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ عالم کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو جب ہم ایک عالم کی شان تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس امت میں وہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تلاش کریں، چونکہ اس امت میں جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ حاصل کرنے والے اور قرآن مجید جن کی صحابیت پر گواہ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا ہے۔ کہتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، چڑیا ہوتا، اپنی مرضی سے چلتا پھرتا، کھا پی کے مر جاتا، قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے جواب نہ دینا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندے سے خوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بندے کا خوف، اللہ بندے کا ڈر، یہ ایسا ڈر ہے جیسے کوئی مجمع میں شیر آ جائے تو سارے لوگ گھبرا کے اٹھ جائیں گے، کوئی وہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا کہ شیر آ گیا ہے، اس سے ڈرو، اس سے بچو، خوف کھاؤ ورنہ یہ نقصان پہنچائے گا، تو وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ اللہ اور بندے کے درمیان میں جو ڈر ہے، خوف ہے، یہ ایسا خوف ہے جو شیر کمرہ میں داخل ہو جائے اور لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں، یہ ایسا خوف ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھتی بھی اس لیے ہے کہ ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے ہیں، آپ نے یہ کیا کان میں جہنم کا انگارہ ڈالا جائے گا، آپ نے یہ بولا زبان پہ جہنم کا انگارہ رکھا جائے گا، آپ نے تحیات میں انگلیاں اپنے گھٹنوں سے یوں نیچے کر لی، یہاں تک چھری سے کاٹ دی جائیں گی۔ ہم نے اللہ کا جو تصور بچپن سے یا اپنے آنے والے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہے، ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب یہ تصور بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑا گناہ کرنے پر فوراً سزا، فوراً جہنم، فوراً عذاب، فوراً مشکل، فوراً مصیبت، تو اس وقت پھر اللہ اور بندے کے درمیان میں جو خوف کی کیفیت ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف جملہ ہے، فرمایا کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ اعلان کیا
سارے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا عمر ابن خطاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری جنت میں چلے جائیں سوائے ایک کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے وہ ایک بندہ جو جنت سے محروم ہو کر جہنم میں گرے گا، خدا نہ خواستہ وہ خطاب کا بیٹا عمر نہ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان میں جو کیفیت پیدا ہو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ڈر، اللہ کے ساتھ خوف، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو ایک تقوی کی ڈیفینیشن جو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے ذہن بنا رکھا ہے۔ وہ یہ ہونی چاہیے جس طرح کسی محبوب کی آنکھوں کے پھر جانے کا ڈر ہے، جس طرح میں اس کی مثال دوں آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جس طرح کسی کمپنی میں اگر آپ ملازم ہوں، وہ کمپنی آپ کو تنخواہ بھی اچھی دے رہی ہے، آپ کو گاڑی بھی دے رہی ہے، گھر بھی دے رہی ہے، بجلی کا بل بھی دے رہی ہے، بچوں کے سکولوں کی فیس بھی دے رہی ہے، سارا کچھ اس کمپنی نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اب اس وقت آپ کے ذہن میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اگر کمپنی کے مالک نے کسی دن مجھ سے آنکھیں پھیر لی، اگر کمپنی کے مالک نے کسی دن میری غلطی پر گرفت کر لی، اگر کمپنی کے مالک نے کسی دن مجھے کام سے نکال دیا، تو میرے پاس تو شام کو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سکول کی فیس بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو بندہ اور اللہ ان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کی میرے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنے انعامات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان انعامات کو میں گننا چاہوں تو گن بھی نہیں سکتا۔ لیکن میں نے جواب میں کیا کیا؟ میں تو اللہ کی فرما برداری اس طرح سے نہیں کر رہا جو مجھے کرنی چاہیے، میں تو اس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا نہیں ہوں جس طرح سے کرنا چاہیے۔ لوگ جتنا مرضی حضرت حضرت کہتے رہیں، ابھی تک دل کی صفائی تو نہیں ہوئی، حسد کا علاج نہیں ہوا، بغض کا علاج نہیں ہوا، ریاکاری کا علاج نہیں ہوا، زبان سے حدیث بھی پڑھی جا رہی ہے اور چغلی اور غیبت کا سلسلہ بھی جاری ہے، زبان سے قرآن مجید کی تلاوت بھی جاری ہے، اور یہی زبان ناپاک کاموں ناپاک باتوں کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اب بندہ جب سوچے کہ یا اللہ اگر تیری نظر عطا مجھ سے ہٹ گئی، تو جس طرح ایک کمپنی کا مالک نظر ہٹائے تو بندہ شام کے لقمے کے قابل نہیں رہتا۔ اب آپ خود بتائیں، وہ عالم جو رب کو پہچان لے اور اپنی حالت کو دیکھ لے، اب اگر وہ سوچے کہ میرے رب کی عطا کس قدر ہے اور اس کی نظر مجھ سے ہٹ گئی تو میں کہاں جاؤں گا، یہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن ہے جو بندے کو ہر وقت اللہ کے قریب بھی کرتا ہے، امید بھی دلاتا ہے اور خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کیفیت میں رہنے والا آدمی مومن کہلاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیاں عبارت ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ مجھے ابھی بتایا دوستوں نے کہ آپ کے مدرسہ کے 10 بلاک بنیں گے اور ان کے نام عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام پر رکھے جائیں گے۔ دیکھیں کیسے لوگ تھے، 1400 سال کے بعد آج بھی امت ان سے ایسی محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے کہ ان کے نام سے عمارت بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ان صحابہ کے نام پر جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، ان صحابہ کے نام پر گلے میں پھانسی کا پھندا پہنا جا رہا ہے، ان صحابہ کے نام پر سینے پہ گولیاں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ ان صحابہ کرام سے محبت ہے، ان کو دیکھے بغیر تو صحابہ کا ایمان کیا ہوگا جنہوں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ہو۔ حضور کے صحابہ کتنے بڑے مسلمان ہوں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو جب جنت کی بشارت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو صحابہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ہم 4 دن تہجد پڑھ لیں، امامے پہ کچھ دن استقامت دکھائیں، کچھ دن اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں تو ہماری جنت اتنی پکی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہوتے۔ میری تو جنت ہے ہی، ساتھ والا تمہارا پلاٹ بھی بک کروا دیتا، میرا تو ہے
تم بھی اوپر والی منزل میں تم بھی رہ جانا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 21 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جب قبر کے قریب سے گزرتے، آپ ان کا وہ واقعہ پڑھ چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی بہتی کہ ان کے آنسوؤں سے داڑھی بھر جاتی، اور داڑھی سے آنسو نکل کر اس کے قطرے قبر پہ گرتے، اور فرماتے میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے، یا تو جنت کی منزل ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تو پاک پیغمبر نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی، ہم 4 دن مدرسہ میں پڑھ کے، نماز پڑھا کے، مسجد میں جا کے، کچھ اچھے کام کر کے اگر ہم سمجھیں کہ ہماری ساری باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، وقت تک اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل بندہ تلاش کرتا رہے۔ اور آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، ہمیشہ بالم بورا کا واقعہ ذہن میں ہے آپ کے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ اور ایک دوسری بات ذہن میں رکھے، بس صرف سرخی دے کے بات مکمل کروں گا، میرا وقت مکمل ہو گیا۔ ایک تو یہ دیکھیں نا، اللہ کی جب ناراضگی آ گئی، کوئی ایسا عمل جو ناپسندیدہ ہوا تو فوراً راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور کشتی پر بیٹھ کر جب روانہ ہوئے، بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، واقعہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَهُوَ احکم الحاکمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اب اس آیت پر اگر آپ زندگی بھر غور کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ایمان کی تار ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اللہ کے فضل میں قائم رہے گی۔ 950 سال کی تبلیغ ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے۔ اور ایک جگہ پہ جب یہ سوال کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور آگے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ تو شیطان کا کام ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ نہیں، بندے کا کام کیا ہے؟ 950 سال کی تبلیغ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی، اللہ نے جواب دیا۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، آپ خود سمجھ لیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، آپ میں ماشاءاللہ عاجزی ہے۔ میں نے دنیا بھر کے مدرسے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں میں اللہ نے بڑا نور رکھا ہے، بڑی عاجزی انکساری ہے۔ لیکن سب سے خطرناک تکبر پتہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے خطرناک تکبر وہ ہے جو عاجزی کی شکل میں آ جائے۔ وہ تکبر کم خطرناک ہے جس میں آدمی ایسے کر کے چلتا ہے، وہ تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے جو عاجزی کی شکل میں آئے کہ بندہ سلام تو ایسے لیتا پھرے، لیکن دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ تو سارے چریے ہیں، اصل تو مجھے مل گیا ہے جو مل گیا ہے۔ وہ تکبر کا علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم، اور علماء کی عزت، احترام، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کے، آج آپ چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے، اللہ آپ کو بڑا علم دے گا، تو کبھی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے اور آپ اپنے اساتذہ پر ہی سوال کرنا شروع کر دیں کہ جی جو مجھے پتہ چل گیا وہ آپ کو پتہ نہیں چلا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ ہمارے کراچی کے ایک ساتھی تھے، ہماری جماعت کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن ہمارے جلسوں میں آتے تھے، عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے ملنگ ٹائپ آدمی ہیں، سادہ درویش آدمی ہیں، لیکن اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ وہ بندہ عمرہ پر گیا، احرام پہنا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کو موت آئی، اور آج جنت المالا میں اماں خدیجہ کے ساتھ دفن۔ پتہ نہیں اللہ کو کون پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اور خدمت دین کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالی ہمارا حشر اپنے فضل سے من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔